وعلیکم السلام، یہ سوال وحید الرحمان کا ہے۔ حضرت صاحب گلے میں تعویذ پہننا یا جیب میں رکھنا کیسا ہے؟ جی جناب، تعویذ پہننا یا رکھنا جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے۔ اس کی اگر حیثیت پر بات کسی نے کرنی ہو تو تیاری کر کے آ جائے، انشاءاللہ الرحمن جس زاویے سے، جس انداز میں، جس جو ہے وہ طرح سے سوال کرنا چاہے ہم جواب دے کے انشاءاللہ مطمئن کریں گے۔ باقی رہی یہ بات کہ دم کرنے والا یا تعویذ کرنے والا، ان کے بارے میں یہ سوشل میڈیا پر یہ آ گیا وہ آ گیا، اور ماں کا سر کھائے، سوشل میڈیا پر یہ آ گیا وہ آ گیا۔ باقی لوگوں کی رہی بات باقی، یقین کریں آپ، ایک دن میں جامعہ میں خود موجود تھا، ایک بچی آئی، ایک لڑکی، تو اسے پوچھا ہوگا باہر گیٹ سے، گیٹ سے اب تو کسی عورت کو تنہا گیٹ سے اندر نہیں آنے دیا جاتا، لیکن بہرحال وہ آ گئی۔ بعد میں نے خواجہ روحانی سے پوچھا تھا، کیا لگے حضرت وہ کہتی تھی کہ میں نے حضرت صاحب سے ملنا، تو ہم نے کہا کہ شاید حضرت صاحب کی کوئی عزیزہ ہو یا جاننے والی، بہرحال وہ آ گئی۔ مجھے وہ بیوی کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت صاحب آپ دم کرتے ہیں، تو جہاں تکلیف ہو وہاں ہاتھ رکھ کے دم کر دیتے ہیں تو تکلیف ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہے میرے شہزادی؟ حضرت میرے تکلیف ہے، آپ اشارہ کیا انہوں نے کہ یہاں دم کرانا ہے۔ میں نے کہا یہ تو تمہیں بتایا کسی نے کہ حضرت صاحب دم کرتے ہیں ہاتھ رکھ کے تو آرام آ جاتا ہے؟ یہ نہیں بتایا کہ وہ بڑا پکا قادری ہے اور وہ کسی عورت کو ہاتھ رکھ کے دم کبھی نہیں کرتا، قرآن و حدیث جاننے والا ہے اور اللہ کے محبوب کا غلام ہے اور غوث الورا کا مرید ہے۔ میں کہا بیٹی یہ تو بتا ذرا، بتا مجھے کیمرہ کہاں لگایا ہوا ہے؟ تو نے کیا سمجھا تھا کہ میں ایک روایتی سا بابا ہوں؟ ہاں، میں نے کہا بیٹے I'm old Ravi and I have been studying in GC لاہور، سمجھائیے میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا ہوا ہے، اور میں الحمدللہ ان تمام اداروں کا پڑھا لکھا ہوں۔ اب آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ بابا نے چٹ کر کے ہاتھ رکھ کے دم کر دینا، پتر تیرے ورگیاں بڑیاں لگیاں پھر دے، تمہیں اے دس کیمرہ کتنے لایا ہوا ہے، اے دس۔ نہیں صاحب نہیں، میں جاتی ہوں۔ میں کہا اس کو دوبارہ کہہ دو گیٹ پر کہ تیری شادی ہوئی ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا آج کے بعد تم میرے مدرسے کا گیٹ کبھی پار نہ کرنا، جب تیری شادی ہو شوہر کے ساتھ آنا، اپنے بھائی کے ساتھ آنا یا ابا کے ساتھ آنا، دوبارہ اس قسم کی کوشش نہ کرنا، سمجھ آئی؟ میں اس کا پالا ہوا جس کا نام شاہ احمد نورانی تھا، میں اس کا فیض یافتہ ہوں جس کا نام مولانا شاہ احمد نورانی تھا، مجھ پہ اس کی نظر ہے جس کا نام شاہ احمد نورانی تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دوبارہ بعد میں پتا چلا، انہوں نے کہا کہ ہر جگہ جا کر جائزہ نہیں لینا شروع کرنا چاہیے اور ڈرنا بھی چاہیے۔ اگر میں نے کچھ نہیں کہا تھا اس سے آگے، کچھ نہیں کہا تھا اس سے آگے، واللہ باللہ سمت اللہ، اس سے آگے میں نے کچھ نہیں کہا۔ کمال کی بات ہے، ان علماء اہل سنت کو اور مشائخ کو بہادر بن کر جینا چاہیے۔ وہ کوئی ضرورت نہیں کوئی کہے جی میں 50,000 روپیہ دے دیتا ہوں یا دے دیتی ہوں مجھے دم کر دو، دم کرنے کا طریقہ خلاف قرآن و حدیث ہو، جو کف کرو اس کو، جائے مزہ کرے جا کے، ہم نہیں کوئی دم شم کرتے، وہ تو دکانداری ہے دم شم کرے۔ یقین کریں 1991 میں حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ میرے ہاں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، انہیں انتظامیہ نے دعوت دی تھی جامعہ محمدیہ راوی روڈ پر، حضرت تشریف لائے۔ کچھ نوجوان تھے جو مجھے کہتے تھے کہ آپ نا ہمیں حضرت کا مرید بنا لیں، میں نے بھی خوشی محسوس کی تھی، واللہ میں نے حضرت صرف کیے چلتے چلتے، میں نے کہا حضور یہ نوجوان یہ بات کرنے رہتے ہیں، تو مجھے فرماتے ہیں یہ دکانداری ہے، یہ کوئی دکانداری ہے؟ 3 بار آپ نے فرمایا، پھر میں نے توجہ فرمایا کہ یہ وہاں آئیں حلقہ میں بیٹھیں، ذکر کریں اور وہاں دیکھیں، مجھے قریب سے دیکھیں پہچانیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کو بیعت کرنا ہے یا نہیں۔ ایک تو یہ نا کہ لوگوں کو یعنی یہ لالچ کرنا، یہ بھی میرا مرید بن جائے، یہ بھی میرا مرید بن جائے، نو 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 نو۔ حضرت مولانا نے مجھے صاف کہا کہ تو دکانداری ہے کہ چلتے چلتے بیعت کر لو۔ پھر آپ نے جمعہ پڑھایا اور جمعے میں زبردست خطاب فرمایا، آج تک مجھے یاد ہے، آج تک مجھے یاد ہے، بڑا 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 مجاہدانہ خطاب تھا۔ اللہ مولانا شاہ نورانی کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔